بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی فائز عیسیٰ کا یہ فیصلہ کہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ کی کارروائی ہے وہ براہ راست دکھائی جائے پی وی کے اوپر، تو اس سے بہت سے پردے ہٹ گئے۔ ایک تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کارروائی دکھائی جا رہی ہے، اور پھر پاکستان کی سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، سارے کے سارے ججز بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر سارے ججز کے جو ایک پہلے پردہ تھا کہ کوئی رپورٹر ان کی کوئی جو باتیں وغیرہ ہیں باہر بتاتے تھے میڈیا کے اوپر، تو اس سے کوئی نہ کوئی بھرم، کوئی نہ کوئی پردہ رہ جاتا تھا، لیکن اب جو ہے نا وہ بالکل سامنے آ چکا ہے سب کا، اور آشکارا ہو گئے ہیں سارے کے سارے کہ کون کتنے پانی کے اندر ہے، اور کون کوسچنز پوچھتا ہے، اور کون اپنا فیصلہ انہی کوسچن کے اندر بتا دیتا ہے۔ پہلے ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ فلاں رپورٹر بتا دیتے کہ فلاں بندہ ایسے ایسے جو ہے نا وہ کوسچنز کر رہا ہے فلاں جج، اور وہی کوسچنز پھر بعد میں اس کا فیصلہ ویسے ہی ہوتا تھا۔ لیکن اب تو ہم نے بلکہ پوری قوم نے اپنی آنکھوں سے بے شمار لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ جو جج تھے اپنے کوسچنز ہی کے اندر ان کا فیصلہ وہی ہوتا تھا جو ان کے کوسچنز ہوتے تھے، تو وہ چیز بالکل عیاں نظر آ رہی ہے، بالکل واضح نظر آ رہی ہے۔ تو اور قوم کو یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ کون سا جج، اس کا علمی حیثیت کتنی ہے۔ تو جو اچھے جج ہیں وہ کون سے ہیں، جو کمپرومائز قسم کے ججز ہیں وہ کون سے ہیں، اور کس جج کا علمی لیول کیا ہے، کوسچن پوچھنے کا انداز کیا ہے، کوسچن کو کوسچن کے انداز میں پوچھا جاتا ہے، یا وہ کوسچن کے پیچھے کوئی مطلب ہے کہ وہ جو کہانی ان کی چھپی ہوتی ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں عیاں ہو چکی ہیں، اور ججز کا جو کانڈکٹ ہے وہ بھی قوم کے سامنے آ چکا ہے کہ اس کا کیا معیار ہے۔ تو یہ بہت بڑا احسان کیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے قوم پر، کم از کم اس حد تک کہ کارروائی چلو براہ راست دکھائی جائے۔ باقی بہت سے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ چونکہ پاکستان ایک اردو سپیکنگ میجورٹی جو ہے نا اردو سپیکنگ ہے تقریباً، تو سمجھنے والے بولنے والے، تو اردو کے اندر جو ہے نا یہ کارروائی ہونی چاہیے۔ کوئی بھی ملک جو ہے نا ترقی اس وقت کرے گا جب اس کے قومی زبان کے اندر دفتری لینگویج پلس یہ ساری کی ساری اس کے اندر عدلیہ بھی آ جاتی ہے، اور یہ تو بنیادی جگہ ہے کہ جہاں پر انسان کو انصاف ملنے کی امید ہوتی ہے۔ تو جو آتے ہیں سائل، تو وہ بے شمار اکثریت ان کی ایسی ہوتی ہے جو بیچارے اردو اسپیکنگ ہوتے ہیں یا اردو سمجھ سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر وہ کارروائی یہ عدلیہ کی اردو کے اندر ہو تو اس سے پاکستانی قوم کا بہت بڑا بھلا ہو جائے گا۔ اور انگلش ہی کے اندر جو ہے ججز سوال کر رہے ہوتے ہیں وکیلوں سے، اور وکیل انگلش ہی کے اندر وہ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ جو جرح ہے یہ اردو کے اندر ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ باقی جج کورٹ کے اندر کی کارروائی کا جہاں تک تعلق ہے، تو ججز اگر انگلش میں سوال پوچھتے ہیں، وکیل انگلش میں جواب دیتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے ان کی حد تک، لیکن اگر عوام کو سمجھانا ہے تو اس کے لیے پھر تھوڑا سا یہ کرنا پڑے گا کہ اردو کے اندر جو ہے نا ان کو تھوڑا سا کرنا پڑے گا، اور نہ انگلش ہی کے اندر رہی تو کچھ عوام تو سمجھ جائے گی کہ کارروائی کیا ہو رہی ہے، لیکن عموماً جو عوام ہے پی وی اب پاکستان کے گاؤں گاؤں کے اندر مثال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، یہ میڈیا دیکھا جا رہا ہے، تو وہاں پر کتنے لوگ جو ہیں نا وہ انگلش سمجھنے والے ہوتے ہیں، اور پھر ججز کی انگلش ہوتی بھی کافی مطلب ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بولنے کا سٹائل بھی تھوڑا سا اس طرح ہو جاتا ہے، اور بہت ساری باتیں سمجھ بھی نہیں آتی ہیں، تو اس طرح بھی ذرا مسائل ہوتے ہیں۔ انگلش بات سمجھنے والے بھی میرے خیال میں نہیں سمجھ سکتے ہوں گے۔ باقی یہ ہے کہ انگلش گاؤں کے اندر، دور دراز علاقوں کے اندر کتنے لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی اگر اردو کے اندر کارروائی ہو جائے تو ججز کے لیے کوسچنز کرنا بھی آسان، وکیل کے لیے سمجھنا بھی آسان، وکیل کے لیے جواب دینا بھی آسان۔ مادری لینگویج ہوتی ہے، اس کے اندر جو انسان کوئی ایکسپریس کر سکتا ہے اپنی فیلنگز، اپنے پوائنٹ آف ویو کو، وہ کسی اور سیکھی ہوئی زبان کے اندر اس کو کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک تو وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے، اور دوسرا
ججز کے لیے مشکل، وکیل کے لیے مشکل، سائل کے لیے بھی مشکل، سب کے لیے مشکلات اس کے اندر ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اردو کے اندر ہونا یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ ججز کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، یہ جتنی بھی کارروائی براہ راست ہو رہی ہے تو اتنا مد نظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان اس وقت پرہیپس بیانڈ 130ویں نمبر سے پیچھے ہے پاکستان دنیا بھر کے اندر۔ تو اس کو بھی تھوڑا سا مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ جو نمبرنگ ہے پاکستان کے عدلیہ کی، تو ہمارے ججز کو اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کارروائیوں کو کریں اور ایک ایسا امپریشن دیں، ایک ایسا امیج ڈیولپ کریں کہ جس سے یہ مستقبل کے اندر پاکستان کے عدلیہ کے امیج کے اندر امپرومنٹ ہو اور رینکنگ کے اندر امپرومنٹ ہو، نہ کہ بجائے ابھی ہم 130ویں کے قریب ہیں تو کرتے 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 اس سے بھی پیچھے چلے جائیں۔ تو اس کا بھی تھوڑا سا خیال رکھا جائے۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی تو لوگ تھوڑا سا اس کو ایک نیا ایکسپیرینس ہے تو لوگ اس کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد تھوڑا عرصہ گزرے گا تو کوئی اہم کیسز ہیں وہ تو پھر ٹھیک ہے، لیکن عموماً لوگ پھر اس کو دیکھنا آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے چھوڑ بھی جائیں گے۔ تو اس لیے اگر انٹرسٹ باقی رکھنی ہے، ایک تو کارروائی اردو کے اندر رکھیں، دوسرا اپنی اس رینکنگ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ عدالتوں سے جب لوگوں کو انصاف ملنے کی امید شروع ہو جائے گی تو پھر لوگ آپ کو دیکھنا بھی زیادہ دیکھیں گے، زیادہ ریسپیکٹ بھی آپ کی کریں گے جب ان کو انصاف ملے گا، ایک امپریشن پڑے گا۔ تو اس لیے پھر لوگ آپ کی ریسپیکٹ بھی کریں گے اور معاشرے کے اندر آپ کی عزت بھی ہوگی، آپ کے فیصلوں کی عزت بھی ہوگی۔ ورنہ پھر وہی ہوگا جو پچھلے 76 سال کے اندر ہوتا آ رہا ہے کہ فیصلے آپ کریں گے تو باقی یہ ہے کہ فیصلے آپ کے بولیں گے۔ آپ کی یہ کارروائیاں، انگریزی بولنا اور جو ہے نا یہ لائیو کوریج دکھانا، اس کا اتنا اثر اتنا نہیں ہوگا جتنا آپ کے ٹھوس فیصلوں سے ہوگا۔ ججز کے فیصلے بولتے ہیں اور ان کے فیصلے یہ ہے جو معاشرے کے اندر انصاف بہم پہنچاتے ہیں، اور انہی کے فیصلوں کی وجہ سے پھر ایک پینکنگ جو سچویشن ہے ملک کے اندر وہ ختم ہوتی ہے، ورنہ افراتفری بڑھے گی۔ فیصلے اگر قانون اور آئین کے مطابق نہ ہوئے اور کہ جن سے انصاف جھلکتا ہوا محسوس ہو تو پھر معاشرے کے اندر افراتفری، پینک بڑھے گا، لوگوں کا مزید اعتماد عدالتوں کے اوپر کم ہوگا۔ اور جتنی اس وقت لا لیسنس ہے پاکستان کے اندر، تو اس لا لیسنس کے لیے عدلیہ کو اہم کردار ادا کرنا ہے۔ عدلیہ کے آگے بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں اس وقت پاکستانی عدلیہ کے سامنے، تو ان کو عبور کرنا ہے۔